الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام بقیت والکرام مولانا مولا القنین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد والد طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وفرقان الحمید وقال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَيْدِي الظَّالِمِينَ صلوات عظمت امیر کائنات فلک جناب ابو تراب مولا قدیر بلند ترین صلوات معرفت معصوم کے عنوان سے تھوڑی سی گزارش کرنی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو آزمائش کی منزلوں سے گزارا اور جب بحسن خوبی ابراہیم امتحان کی منزلوں سے گزر گئے تو قدرت نے بطور تحفہ بطور انعام جناب ابراہیم کو امامت کا منصب اور عہدہ عطا کیا۔ اس منصب کے مل جانے کے بعد جناب ابراہیم نے بلا فاصلہ دست دعا بلند کیے اور آواز دی وَمِن ذُرِّيَّتِي میرے مالک یہ عہدہ اور یہ منصب میری اولاد کے حوالے کر دے، میری ذریت میں دے دے۔ تو قدرت نے بغیر کسی تکلف کے اور بغیر کسی مربت کے جو جواب دیا وہ قرآن کے دامن میں محفوظ ہو گیا کہ ابراہیم امامت کا یہ منصب ظالموں تک نہیں جا سکتا۔ یہیں سے اپنی بات شروع کر رہا ہوں کہ جہاں ظلم ہوگا وہاں امام نہ ہوگا اور جہاں امام ہوگا وہاں ظلم نہ ہوگا۔ یہ کمال ہے اور اسے دنیا والے سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن ہم خوب سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ٹوپی سر پر رکھی جائے تو یہ اس کے ساتھ عدالت ہے، اسے اگر پیروں میں رکھ دیا جائے تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ نالین اگر سر پر رکھ لی جائے تو یہ ظلم ہے، نالین پیروں میں رکھی جائے تو یہ اس کے ساتھ عدالت ہے۔ دنیا والوں کو اس کا اندازہ ہو یا نہ ہو لیکن ہمیں خوب پتہ ہے کہ کون کس مقام کا اور کس مرحلے کا حامل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نشین ہوتا ہے، جانشین ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے ہم نشین ہوتا ہے، جانشین ہوتا ہے۔ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ہمارا رسول بھی اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست ہے، مگر دونوں کی دوستی کا بنیادی فرق دو لفظوں میں اور دو فقروں میں۔ حبیب وہ دوست ہے کہ جس کو اپنی اولاد میں امامت کے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خلیل وہ ہے جسے اپنی اولاد میں امامت مانگنی پڑتی ہے تب ملتی ہے، اور جسے بن مانگے صبح قیامت تک کے امامت کا منصب عطا ہو جائے اسے حبیب کہتے ہیں۔ حبیب ہے، خلیل ہے، دوست یہ بھی ہے، دوست وہ بھی ہے۔ دونوں کا بنیادی فرق یہ ہے کہ جس کی عظمتوں کے لیے قرآن کی 70 آیتیں کافی ہوں وہ خلیل ہے، جس کی عظمتوں کے بیان کے لیے قرآن کی 70 آیتیں کافی ہو جائیں وہ خلیل ہے، اور جس کے تذکرے کے لیے پورا قرآن ناکافی ہو اسے حبیب کہا جاتا ہے۔ جس کا کلمہ ایک زمانے تک محدود رہے وہ خلیل ہے، اور جس کے کلمے کی زبان صبح قیامت تک کی آفاقی زبان بن جائے اسے حبیب کہا جاتا ہے۔
اور کیونکہ ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، صرف 12ویں کے نہیں ہیں، ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، صرف 12ویں کے نہیں۔ تو ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جنہیں آپ معصوم مانتے ہیں یہ معصوم کب سے ہیں؟ ہم نے کہا لفظ کب کا وجود نہ تھا مگر یہ معصوم تھے۔ کس جگہ معصوم تھے؟ جگہ نہ بنی تھی مگر یہ معصوم تھے۔ تو پھر تھا کیا؟ سکوت بے جان، لازوال سناٹے، نہ حروف، نہ جملے، نہ عبارتیں، نہ ہم، نہ آپ، نہ کب، نہ کہاں، نہ ماضی، نہ حال، نہ مستقبل، نہ عرش، نہ فرش، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، نہ ملک، نہ ملکوت، نہ جنات، نہ حیوان۔ لفظ تھا بھی نہ تھا مگر یہ معصوم تھے۔ تو پھر تھا کیا؟ خدا خلق کر رہا تھا، یہ آئینہ تخلیق پر تھے، اور یہ مورخ کی پیشانی کا پسینہ تھا جو وہ ان کی پیشانی تک لے آیا، جبکہ معصوم کی پیشانی پر پسینہ نہیں آتا۔ نور کی پیشانی پر پسینے کا تصوری حرام ہے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، عصمت سمجھیے، عصمت کہتے کسے ہیں؟ نور کی پیشانی پر پسینہ کیسا؟ تو پھر تھا کیا؟ ان کی پیشانی پر جو یہ چمکتے ہوئے قطرے نمودار ہوئے، انگشت انتخاب قدرت نے جس میں علم کا جلوہ دیکھا اسے آدم بنا دیا، جس میں نوحضری کی کیفیت دیکھی اسے نوح بنا دیا، جس میں خلت کا جذبہ دیکھا اسے ابراہیم بنا دیا، جسے کلیمی سے قریب دیکھا اسے موسیٰ بنا دیا، جسے حسن پیکر دیکھا اسے یوسف بنا دیا، جسے شفایابی کی منزلوں پر معتبر دیکھا اسے عیسیٰ بنا دیا۔ میاں سوال پیدا ہوتا ہے، سوالات انبیاء تو تب بنے جب آل محمد کی پیشانی پر آنے والے قطروں کو خدا رائے گاہ ہونے سے بچا لے۔ میں جملہ پہنچنا چاہیے، یہ تو تب بنے جب ان کی پیشانی پر آنے والے قطروں کو خدا رائے گاہ ہونے سے بچا لے، اما جب سوالات انبیاء ان کی ہمسری نہ کر سکے تو یہ جمعہ 8 دن کا کلمہ بریدہ مسلمان ہمارے جیسے، آپ کے جیسے کیوں کہنے لگے ہماری طرح کھاتے ہیں؟ ہم نے کہا آپ کی طرح نہ کھاتے تو آداب دسترخوان کا سلیقہ کون سکھاتا؟ کہنے لگے ہماری طرح چلتے، ہم نے کہا آپ کی طرح نہ چلتے تو خرام ناز کا منظر کون پیش کرتا؟ جس قوم کا پچھلا ریکارڈ خدا خوری رہا ہو، جو قوم خدا خور رہ چکی ہو اسے خدا پرست بنانا یہ ان کے کردار کا کمال تھا۔ جو قوم خدا خور ہو چکی ہو اور جس کا پچھلا ریکارڈ خدا خوری رہا ہو اسے خدا پرست بنانا یہ ان کے کردار کا کمال تھا، جنہیں آل محمد کہتے ہیں، جنہیں معصوم کہا جاتا ہے۔ اب آپ اہل بیت کے معنی اور آل محمد کے معنی لغت اور ڈکشنری میں تلاش نہ کیجیے گا، اس لیے کہ اہل بیت کے معنی لغت اور ڈکشنری میں اس لیے نہ ملیں گے کہ لغت میں الفاظ کے معنی تو ملا کرتے ہیں، یہ لفظیں آپ کے حوالے ہیں، لغت میں الفاظ کے معنی تو ملا کرتے، کردار کے معنی نہیں ملا کرتے۔ اہل بیت سے مراد ہم فکر رسول، ہم ذکر رسول، ہم نور رسول، ہم کیفیت رسول، ہم اعتبار رسول، ہم مشرب رسول، ہم مقصد رسول، ہم معیار رسول، ہم عرفان رسول۔ کوئی بڑے سے بڑا معتبر سے معتبر ہم نشین دکھاؤ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کل ہم سرکار کے پہلو میں بیٹھے تھے، ہم نے جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھا، وحی کے الفاظ کو سنا، لیکن ہمارا کروڑ و سلام ہو اس کمسن بچے پر جو غار حرا میں نبی کے سینے پر سر رکھے ہوئے آرام کر رہا ہے، مسکرا کے اٹھا، اللہ کے رسول پہلی وحی مبارک ہو، پہلی وحی مبارک ہو، پہلی وحی مبارک ہو۔ نبی نے کہا یا علی کیا ہوا؟ کہا سرکار ہم نے جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھا، وحی کے الفاظ کو سنا۔ نبی نے مسکرا کے آواز دی یا علی آپ تو وہی دیکھتے ہیں جو ہم دیکھا کرتے ہیں، آپ تو وہی سنتے ہیں جو ہم سنا کرتے ہیں۔ ہمارا اپنا کمال یہ ہے کہ ہم نے جب تعریف کو صنفوں میں تقسیم کیا، اہل ادب وہ کہتے ہیں کہ جب تعریف کی تعریف بیان کی گئی تو حمد، نعت، منقبت، یہ ہے اس کی تقسیم۔ حمد، نعت اور منقبت۔ جب ہم نے حمد کرنی ہوئی تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ جب نعت محمد پڑھنی ہوئی تو ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ جب منقبت کرنی ہوئی تو ہم نے کہا علی ولی اللہ۔
ایک صدف جو سمندر کی تہوں میں زندگی گزارتا ہے، اس کے اوپر سے کروڑوں ٹن پانی روزانہ گزر جاتا ہے، مگر اس کے لبے اعتبار نہیں کھلتے. اسے انتظار ہوتا ہے اسے ایک قطرے آب نیسا کا جو آسمان سے چل کے اسے سیراب کر دے. آب نیسا جب آسمان سے چلا تو مرکز ایک تھا، محور ایک تھا، رفتار ایک تھی، میٹیریل ایک تھا. صرف زمین پر آتے آتے زر بدل گئے، مزاج بدل گیا. زر بدل گئے، مزاج بدل گیا. آب نیسا آسمان سے چلا، مرکز ایک تھا، محور ایک تھا، رفتار ایک تھی، میٹیریل ایک تھا. جب زمین پر آیا دو الگ الگ دہنوں تک پہنچا، مزاج بدل گیا. آب نیسا سانپ کے منہ تک پہنچا، زہر قاتل بن گیا. صدف کے منہ تک آیا، گوہر آبدار بن گیا. بالکل یہی مزاج ذکر معصوم کا ہے. منبر وہی ہے، خطیب وہی ہے، جملے وہی ہے، عبارتیں وہی ہیں. جب ذکر معصوم کی ٹھنڈک مومنین کے صدف سماج سے ٹکرائی تو گوہر ایمان بن گئی، منافق تک پہنچی زہر قاتل بن گئی. یہ تو صرف کا مسئلہ ہے. عظمت امیر کائنات فلک جناب ابو تراب مولائے غدیر بلند ترین صلوات. معصوم وہ ہوتا ہے جو بعد خدا سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے معتبر. افضل کی لفظیں کم، اس کا معیار بلند. معتبر کی لفظیں کم، اس کا کردار بلند. مولانا فرما رہے ہیں ہماری رسائی کہاں جو ہم وہاں تک پہنچ سکیں، اس لیے کہ ہمارا ذہن مجرد اس لائق نہیں جو ہم اس کی معرفت کر سکیں. سپلائی زیادہ ہے، ظرف طلب کمزور ہے. بلب لگائیے تو فیوز ہو گیا، انسان پہنچا تو کنفیوز ہو گیا. 11,000 وولٹیج کے تار کسان کے کھیت سے دوڑ رہے ہیں، طلب بے وقوف ہو گئی. پتلے پتلے تار لگائے، 100 واٹ کا بلب لگایا، بلب فیوز ہو گیا. ایک صاحب وہیں کھڑے دیکھنے لگے، یہ کیا حماقت ہے؟ کا روشنی چاہیے، کا ڈائریکٹ سپلائی سے روشنی لیجئے گا تو یہاں بھی جل جائیے گا اور وہاں بھی جل جائیے گا. کا پھر کیا کریں؟ کہ یہ 11,000 وولٹیج کے تار ٹرانسفارمر تک اور ٹرانسفارمر سے میٹر تک اور میٹر سے گھر کے اندر کی سپلائی، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے یہاں ظرف طلب کتنا ہے، آپ کے یہاں سپلائی کتنی ہے اور کتنی ضرورت ہے. تو اب جب ظرف طلب کمزور ہو، بلب لگائیے تو فیوز ہو جائے، انسان پہنچے تو کنفیوز ہو جائے. کہ لگے خدا سمجھ میں نہیں آتا، پہلے انہیں سمجھو جنہیں خدا نے بنا کے بھیجا. اس لیے کہ ہمارا ذہن مجرد اس لائق کہاں جو ہم خدا کو سمجھ سکیں. تو پھر معصوم وہ ہوتا ہے جو دل کی کتاب کو آئینے کی طرح دیکھ لیتا ہے. معصوم دل کی کتاب کو آئینے کی طرح دیکھ لیتا ہے اور وہاں سے لینا اپنے ظرف کے اعتبار سے. انا مدینۃ العلم کا مزاج، یہاں تقسیم کرنا ہماری ضرورتوں کے اعتبار سے علی بابوہا کی پالیسی. یہ لیں گے اپنے ظرف کے اعتبار سے، تقسیم کریں گے ہماری ضرورتوں کے اعتبار سے. آپ کی خدمت میں فقرہ عرض کر رہا ہوں عزیزوں، آج کا میڈیا کیا کام کرے گا جو کل کا میڈیا کام کر چکا. سرکار مدینہ، مدینہ سرکار نہیں، سرکار مدینہ، سرکار کی حیات طیبہ. سرکار مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کا 1000 بار کا سنا ہوا نتیجہ میرا ہے جو آپ کے حوالے ہے. آنے والا بڑا سمجھدار فقیر تھا، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کے آواز دے رہا ہے کوئی جو میری کچھ نصرت کرے، مدد کرے، امداد کرے. اندر سے کہیں کوئی رسپانس نہیں آیا. 1 بار 2 بار 3 بار، چوتھی مرتبہ فقیر کا لہجہ بدل گیا. سمجھدار فقیر تھا کہ لگا پروردگار تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. جس کی توجہ جہاں تھی اس نے وہیں سے سنا، اور صرف سنا نہیں، اشارہ کیا. یہ سمجھدار فقیر تھا، اشارے سمجھتا تھا. اس نے اشارہ سمجھا، انگوٹھی اتاری اور لے کے چلا گیا. نبی جب تک لوگوں سے مصافحہ کریں، بات چیت کریں، خیریت پوچھیں. نبی گھر میں تشریف لائے. میں اپنی لفظوں کا ذمہ دار ہوں. نبی کی 2 ہم مقصد بیویاں جو ایک ہی گھر میں رہتی ہیں. نبی گھر میں آئے، ایک کا رخ ادھر، ایک کا رخ ادھر. نبی نے کہا بھائی کیا بات ہے، آج بڑا سناٹا ہے. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ 2 عورتیں بیٹھیں اور خاموش نہیں.
کہا کیا بات ہے آج اتنی خاموشی کیوں ہے؟ رخ پلٹا. قرآن کہتا ہے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، یہ جرم یہاں روز سرزد ہوتا ہے. یہ جرم یہاں روز سرزد ہوتا ہے. ڈیڈی کی حکومت ہے، کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے. نبی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کی انگلی میں انگوٹھی تھی؟ نبی نے کہا تھی اور ہے. ان کا رخ پلٹا. اگر آج آپ یہ انگوٹھی دے دیتے تو یہ فضیلت وہاں نہ چلی جاتی. اس لفظ وہاں سے جلنے کی بو محسوس کر رہے ہیں آپ؟ یہ فضیلت وہاں نہ چلی جاتی. نبی نے کہا میری انگلی میں انگوٹھی تھی اور ہے، اور میں نے جان بوجھ کے نہ دی. آواز پھر بلند ہوئی. کیوں نہ دی؟ نبی نے کہا میری کچھ قانونی مجبوریاں. پھر آواز بلند ہوئی. آپ مختار کائنات ہیں، آپ کی کیا قانونی مجبوری ہے؟ نبی نے کہا چند دن پہلے اسی بھری ہوئی مسجد میں اصحاب کے مجمع میں نے علی کا بازو تھام کے کہا تھا کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میں شہر حکمت ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور اصول یہ بنتا ہے کہ بھیک ہمیشہ دروازے سے. عظمت امیر کائنات فلک جناب ابو تراب مولا قدیم بلند ترین صلوات. معصوم کردار باد خدا، میں اس سے آسان لفظ میرے پاس نہیں ہے. معصوم کردار باد خدا، سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے معتبر. جو دل کی کتاب کو آئینے کی طرح دیکھ لے اسے معصوم کہتے ہیں. جو دل کی کتاب کو آئینے کی طرح دیکھ لے اسے معصوم کہتے ہیں. ابراہیم نے دعا کی اور یہ دعا کا سلیقہ ابراہیم نے ہمیں دیا. دعا مانگی پروردگار یہ عہدہ میری ضروریت میں. صاف لفظوں میں کہا گیا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں جائے گا. جہاں ظلم ہوگا وہاں امام نہ ہوگا، جہاں امام ہوگا وہاں ظلم نہ ہوگا. اب ہم کو اپنے اصولوں کو پڑھنے کا حق بھی ہے اور ہندی میں ادھیکار بھی ہے. جن کے اصولوں میں توحید کے بعد عدالت ہے وہیں امامت بھی ہے. جن کے اصولوں میں توحید کے بعد عدالت ہے وہیں امامت بھی ہے. جہاں توحید کے بعد عدالت نہیں وہاں قیامت ہی قیامت، قیامت ہی قیامت، قیامت ہی قیامت. بھائی ابھی آپ بھائی سے زبان کا مصرع سن رہے تھے، میں زبان کا نقطہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. توحید کے بعد عدالت، نبوت، امامت، تب قیامت. وہاں توحید، نبوت، قیامت ہی قیامت، قیامت ہی قیامت، قیامت ہی قیامت. توحید، نبوت، قیامت. سرکار مدینہ کے بعد مدینہ سرکار کا بنا لینا یہ قیامت ہی کا تو منظر ہے. سرکار مدینہ کے بعد مدینہ سرکار کا بنا لینا یہ قیامت ہی کا منظر ہے. اور آپ تو ماشاءاللہ لکھنؤ میں رہ رہے ہیں، اتر پردیش کی راجدھانی ہے. حکومتیں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، کچھ بند ہوتا ہے، کچھ کھلتا ہے، کچھ دام میں آتا ہے، کچھ ظاہر ہوتا ہے. یہ تو خوب پتہ ہے آپ کو. مجھے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا، مجھے کوئی کمنٹ نہیں کرنا. میں تو اصل گفتگو اور فضائل کی منزلوں سے قریب آ رہا ہوں. ابراہیم نے امامت کا منصب مانگا. اللہ نے کہا ابراہیم امامت مانگی ہے؟ جی مالک امامت مانگ لی، مکان بناؤ. مکان بناؤ. لامکان کو مکان کی ضرورت پیش آ گئی. میرے مالک مکان بنوانا تھا تو آدم سے بنوایا ہوتا، نوح سے بنوایا ہوتا. انتظار تیری سیرت محبوب سے بنوا لیتا. عجب نہیں آواز قدرت ہے. نہ اولیت کا مسئلہ، نہ افضلیت کی باتیں. نہ ابراہیم کے پہلے والوں نے، نہ ابراہیم کے بعد والوں نے، کسی ایک نے بھی اپنی اولاد نے امامت کا کوئی مطالبہ نہ کیا. میرے مالک امامت کے مطالبے سے تیرے مکان کا کیا تعلق ہے؟ کہا امامت ہی کا تعلق تو میرے مکان سے ہے. میں نے کہا کیوں؟ چونکہ ابراہیم نے اپنی ذریت میں امامت کا مطالبہ کیا تو میں نے کہا ابراہیم امامت مانگی تو ہے، اتارو گے کہاں؟ کوئی ایسی جگہ تو ہو جہاں امامت اتر سکے. اور جس مکان کو امام سے منسوب کر دیا جائے اسے عزا خانہ کہتے ہیں، اسے عاشور خانہ کہتے ہیں، اسے امام بارگاہ کہتے ہیں. اس کی پہچان یہ ہے کہ سیاہ پردے پڑے ہو، سیاہ پرچم لگا ہو. اما جب سے کعبہ بن کے تیار ہوا ہمیشہ سیاہ غلاف میں. ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ کہا امامت کے اترنے کا انتظام کر رہا ہوں. میں نے کہا کہتے کیوں نہیں عزا خانے کی تعمیر کر رہے ہو، امام بارگاہ کی بنیاد رکھ رہے ہو. دیوانے بلند، کعبہ بن کے مکمل ہوا.
ایک حکم آیا اس کو پاک رکھو جو پاک رکھنے کا حق ہے. دو معصوم بندوں نے بنایا, اب اسے الگ سے پاک رکھنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ عجبنی آواز قدرت آئے, جیسا بلند مرتبہ آنے والا ویسے ہی حفاظتی انتظامات. یہاں کون آ رہا ہے؟ کہ یہاں وہ آئے گا جو یطہرکم تطہیرا کے حصار میں ہوگا. دونوں معصوم بندوں نے خانہ کعبہ کی دیوار کی ہر اینٹ پہ ہاتھ رکھا, آواز دی اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ. کیا کر رہے ہیں؟ تطہیر کعبہ, تسبیح پروردگار. اب ایک جملہ معترضہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھتا, بغیر گریز کے مدح ممکن نہیں ہے. ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بتائیں گے پرانی جو تسبیحیں ہوا کرتی تھی اس میں 2 بڑے دانے ہوا کرتے تھے. پرانی تسبیح 2 بڑے دانے ہوتے تھے جو سمبولک طور پر جنہیں امام کہا جاتا تھا. اب مسئلات وقت نے اسے بھی چھوٹا کر دیا, مجھے نہیں معلوم, چھوٹی ہو گئی, وہ اتنے سے ہو گئے, ذرا ذرا سے پتہ ہی نہیں چلتے, بیچ میں آئے بھی اور نکل بھی گئے. اب یہ مسئلات ہے, وقت کا تقاضا ہے, حالات ہے حکومت کا, مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں پتا, میں صرف تبصرہ کر رہا ہوں اس مقام پر. ہر تسبیح میں 2 بڑے دانے ہوا کرتے تھے جن کو امام کہا جاتا تھا. جب تک تسبیح میں 2 امام نہ آ جائیں تسبیح نامکمل ہے. ابراہیم اور اسماعیل نے تطہیر کعبہ میں کہا اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ, مشیت نے کہا گھبرانا نہیں, جب تک تسبیح میں 2 امام نہ آ جائیں تسبیح نامکمل. تو صحیح, میرا پہلا بھی کعبے میں آئے گا, میرا آخری بھی کعبے میں آئے گا. میرا پہلا بھی کعبے میں, میرا آخری بھی کعبے میں. کعبہ بن کے مکمل ہوا تطہیر کعبہ, اور اب رجب کا نصف حصہ گزرنے کو آیا. ایک نقاب پوش معظمہ بیت ایمان سے چلی بیت اللہ تک آئی. اس بی بی کا سفر شروع ہوا بیت ایمان سے, سفر ختم ہوا بیت اللہ پر. نقطۂ آغاز سفر ابو طالب کا گھر, نقطۂ انجام سفر خدا کا گھر. لفظ پہنچاؤ, سفر شروع ہوا بیت ایمان سے, سفر ختم ہوا بیت اللہ پر. صاحبان نظر کے لیے صراط مستقیم کا مزاج. بنت اسد خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس, پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ, مولود کہا, جنین نہیں کہا, بلاغت لفظی, مولود کہا, جنین نہیں کہا. مولود جو پیدا کبھی بہت پہلے ہوا ہو, ظہور آج ہو رہا ہو. اب اس پوسٹ پر کمنٹ نہ کیجئے گا کہ ظہور مولا کائنات. میں مولا فرمانے, بنت اسد نے کہا پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ, میری مشکل آسان کر. ابھی جملے نامکمل تھے, دیوار میں در پیدا ہوا, جی نہیں. علی کے استقبال میں دیوار مسکرائی, جی نہیں. بہر کو دیکھ کے صدف نے اپنے لبوں کو وا کر دیا. بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر مجہول النسب لوگ جو کان لگائے اور آنکھ لگائے کھڑے تھے. اما کہنے لگے رجب و شعبان کے زمانے میں خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا رہتا تھا, یہ دیوار کے پاس کیوں آئیں؟ ہم نے کہا یہ بی بی سے پوچھے لیتے. بی بی وہ یہ کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ رجب و شعبان کے زمانے میں خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا رہتا تھا. بی بی نے کہا انہیں کہنے دو. ہم نے کہا نہیں, ہر سال کی جو یہ بار بار بحثیں ہوتی اس پر مسئلہ ختم ہو جائے. کہا میں جان بوجھ کے دیوار کے پاس آئی, یہ میری احتیاط کی معراج تھی. میں نے کہا اس میں کون سی احتیاط ہے؟ کہا چونکہ اسی دروازے سے کفار گزر کے کعبے میں داخل ہوتے تھے, میں نے مناسب نہ سمجھا کہ جس راستے سے کافر بیت اللہ میں, کافر خانہ خدا میں, کافر کعبے میں داخل ہو رہا ہو, میں بھی اسی راستے سے کعبے میں داخل ہو جاؤں. اللہ جس بی بی کے احتیاط کا یہ عالم ہو جو اس راستے سے گزرنا مناسب نہ سمجھے, تو کیا اس گھر میں رہنا پسند کرے گی جہاں کوئی کلمہ گو موجود نہ ہو؟ آپ علادہ فرما رہے ہیں. بنت اسد خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس. میں نے کہا بی بی اور کوئی وجہ؟ کا ایک عقیدہ ہے جو مسلمانوں کے ذہنوں میں الجھن بنا ہوا ہے. میں نے کہا عقیدہ کیا ہے؟ کہا وہ عقیدہ یہ ہے کہ وہ نور جو ہزاروں برس پہلے طور پر چمکا تھا وہ خدا کا نور تھا,
میں نے کہا اس نور کے طور پر چمکنے سے دیوار کعبہ کے پاس آنے سے کیا تعلق ہے؟ کہا بڑا گہرا بڑا اہم تعلق۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دونوں نور کی صفت ایک ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جب یہی نور وہاں چمکا وَجَعَلَهُ دَكًّا دَكَّا، پتھر میں شگاف پیدا ہو گئے، اور جب وہی نور دیوار پر پڑا تو دیوار میں در پیدا ہو گیا۔ اما اب بھی تکلف ہے، کہتے کیوں نہیں وہ بھی علی کا نور تھا، یہ بھی علی کا نور ہے۔ صلوات پر محمد والا۔ اب اس لفظ کی وضاحت ہوئی، پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ میری مشکل آسان کر۔ مولود یعنی جو وہاں بھی، جو یہاں بھی، یہاں ظہور ہو رہا ہے، وہاں بھی ظہور تھا، یہاں بھی ظہور ہے۔ اب اس کے لیے آپ لفظی اعتبار سے کیا کہیں، کب پیدا ہوا اور کب آیا اور کس منزل پر آیا، یہ لفظ کب کا وجود نہ تھا مگر یہ نور تھا۔ آپ کو یاد ہے میں نے عرض کیا تھا۔ اور اب بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر کائنات کا مستغنی ترین رسول، جس نے آج تک کسی کے سامنے ہاتھوں کو نہیں پھیلایا، وہ گلیوں سے گزر کے آ رہا ہے، اس کی زبان پر ایک فقرہ ہے، حیدر 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 حیدر، جس کے ہاتھوں پر سنگریزے محو کلام ہو، اس کے حیدر کہنے پر دیوار پر واجب ہے کہ وہ املا بدل کے کہے ہے در۔ نبی کے حیدر کہنے پر دیوار پر واجب ہے کہ وہ املا بدل کے کہے ہے در۔ سرکار تشریف لائے، میں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا سیرت بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا اس میں کون سی سیرت ہے؟ کہا جب جب امام کعبے میں آئے گا نبی کو تب تب چل کے آنا ہوگا۔ میں نے کہا کب؟ کہا یہ پہلی امامت ہے، میں گلیوں سے گزر کے آیا ہوں، وہ آخری امامت ہوگی، وہ چوتھے آسمان سے اتر کے آئیں گے۔ اور اب صبح قیامت تک عمل ہوگا، نبی آئے، سرکار کیا کر رہے ہیں؟ کا سیرت بنا رہا ہوں۔ نبی آئے حتیٰ یطوفا کعبۃ اللہ، یہاں تک کہ بیت خدا کا طواف کر کے رکے۔ ہم نے کہا سرکار بیت اللہ میں غیر اللہ کی موجودگی میں طواف نہ کیجئے، مفتی صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ نبی نے کہا مفتی کون ہوتا ہے؟ ہم نے کہا سرکار ہمارے ہندوستان کی سہل زبان میں جو مفت میں پیدا ہو جائے اسے مفتی کہتے ہیں۔ بس صلوات پڑھیں محمد والے بابا۔ نہیں دیکھیے اس صلوات کے تو ہم عادی ہیں ہی نہیں، اگر صلوات پڑھنی ہے تو سلیقے سے پڑھیں۔ سرکار نے طواف کیا، میں نے کہا سرکار یہ طواف کیوں کر رہے ہیں؟ میں لفظیں پہنچنی چاہیے، نبی آواز دیں گے گوہر صدف علی پر نثار ہونا سیرت رسالت ہے۔ نبی طواف کر کے رکے، ہاتھوں کو پھیلایا۔ ہم نے کہا سرکار بیت اللہ میں غیر اللہ کے سامنے آپ کے ہاتھ پھیلے ہوئے، نبی آواز دیں گے بارگاہ علی میں دستگدائی کرنا سیرت رسالت ہے، چاہے وہ کعبے کی دیوار ہو یا خیبر کا میدان۔ نبی نے ہاتھ پھیلائے، بنت اسد خانہ کعبہ سے نکلی، نبی نے سلام کیا، جواب سلام ملا، لاؤ چچی میرے بھائی کو میرے حوالے کرو۔ کہا اس نے کچھ کھایا نہیں، آنکھیں نہیں کھولی۔ اللہ نے لم سے نبوت و امامت کا مرحلہ، ادھر آغوش رسالت میں امامت آئی، مشام امامت میں خوشبو رسالت پہنچی، آنکھیں اب خوشبو رسالت پہنچی، آنکھیں نہیں کھلی بلکہ دو ستارے ہیں جو جگمگا اٹھے، باب مدینۃ العلم کھلا، سیل علم رواں ہوا، ایک فقرہ زبان سے ادا ہوا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، جواب ملا وعلیکہ السلام یا ولی اللہ۔ دوستو سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے۔ ہمارا کلمہ یہیں سے مکمل ہو گیا۔ بھائی مولانا فرما رہے ہمارا کلمہ یہیں سے مکمل ہو گیا۔ اب یہاں رک کر کے میں ایک فقرہ ضرور عرض کروں گا۔ ہمارے پاس ہر جگہ تو وقت ہے، مسجد میں وقت نہیں، آپ مجھے بتائیں، اس لیے کہ جتنا شارٹ کٹ ہم اذان اور اقامت میں کرتے ہیں اور کسی معاملے میں کرتے ہی نہیں، جتنا زیادہ شارٹ کٹ ہو سکتا ہے۔ اشہد ان علی حجت اللہ، بھیا حجت اللہ کا مسئلہ نہیں، مسئلہ خلافت بلا فصل کا ہے، مسئلہ حجت اللہ کا نہیں ہے۔ اور ہم تو یہ بات
ببانگ دوحل کہتے ہیں، اور ہم نے جو بھی بولے میں یہ بات کہی اور آج پھر کہہ رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ کہتے رہیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 5 روپے روزانہ کے مانگنے والوں سے یہ کہیے کہ آپ 5 روپے روزانہ تو مانگ رہے ہیں، اذان تو پوری دلوایا کیجئے۔ نہیں محسوس کر رہے ہیں؟ اذان پوری دلوایا کیجئے اور مختار نامے کو صحیح کر کے دکھائیے۔ اس لیے کیان نام کا کوئی کردار مختار نامے میں نہیں ہے۔ 13 سال کی جناب سکینہ نہیں ہے، چوتھے امام کی ٹانگیں وہاں آپ نے دکھا دی، آپ بلایا فرمانے۔ جناب مسلم کو آپ نے حنفی المسلک بنا دیا، کیا دکھانا چاہتے ہیں آپ؟ اپنا چینل کہہ کر کے یہ دکھائیں گے تو 10 سال کے بعد بے فکرہ سن لیجئے، اگر یاد رہ جائے تو یاد رکھیے گا، یہ جو آپ اس طریقے سے منظر دکھاتے ہیں کہ رسول اسلام نے معاذ اللہ مولا کا ہاتھ یوں تھام کے اٹھایا، یہ غلط ہے، یہ رسول پر بھی الزام ہے، تاریخ پر بھی بہتان ہے۔ مولانا فرما رہا ہے یہ رسول پر بھی الزام، تاریخ پر بھی بہتان۔ یہ بات درمیان میں آ گئی تو غور سے سن لیجئے، رسول نے علی کو یوں اٹھایا تھا، یوں نہیں اٹھایا تھا۔ مولانا فرما رہا ہے اس لیے کہ 10 سال کے بعد جب یہ نسل جوان ہوگی اور اس کو یہ منظر دکھایا جاتا رہے گا ٹی وی چینلوں پر، کتابوں پر، کتاب کے سر ورق پر، تو 10 سال کے بعد جب خطیب کہے گا نبی نے علی کو ہاتھوں میں اٹھایا، یہ کہیں گے تم غلط کہتے ہو، ٹی وی والا صحیح کہہ رہا تھا، چینل والا صحیح کہہ رہا تھا۔ مولانا فرما رہے ہیں تو جو ہے اسے صحیح کر کے دکھاؤ۔ خدا را ہمارے پاس وقت نہیں ہے اذان کے لیے۔ علی حجت اللہ آپ پوری اذان میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں اسی سرزمین کی بات کر رہا ہوں، کم سے کم 40 سال پرانی بات ہے۔ خدا غریق رحمت کرے خطیب الایمان کو، انہی کا منظر ہے اور انہی کا منظر پس منظر کر کے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ بھائی اس وقت بھی سرکاریں بنتی بگڑتی تھیں، چیف منسٹر کے یہاں دعوتیں ہوا کرتی تھیں، اس وقت بھی دعوت ہوتی تھی، اس وقت بھی دعوت ہوئی، رمضان کا مہینہ، ماہ سیام۔ اس واقعے کے ناقل ہیں ہمارے استاد محترم مولانا احمد حسن صاحب قبلہ مرحوم، خدا غریق رحمت کرے، انہوں نے یہ واقعہ یوں ہی نقل کیا، میں انہی لفظوں کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کہنے لگے 40 سال پرانی بات ہے، رمضان کا مہینہ، افطار، سرکاری دعوت۔ اب یہ لفظیں ہماری ہیں، 150 برادران یوسف، 25-30 ہمارے والے۔ بھائی محسوس کر رہے ہیں؟ 150 برادران یوسف، 25-30 ہمارے والے۔ چیف منسٹر صاحب نے کہا بھئی اتحاد بین المسلمین کا اس سے اچھا منظر اور کیا ہوگا؟ 7 افطار ہو جائے، 7 نماز ہو جائے۔ ہاں کر لے، کیا بات ہے بھئی، 7 ہو جائے، کیا پریشانی ہے؟ خدا غریق رحمت کرے، ان لفظوں کا سارا ثواب خطیب الایمان کی روح کو پہنچے۔ خطیب الایمان تشریف لے آئے، چیف منسٹر صاحب نے جگہ چھوڑ دی، کہنے لگے آئیے سرکار تشریف لائیے، اور آج اتحاد بین المسلمین کا اس سے اچھا منظر اور کیا ہوگا؟ کہنے لگے کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہی نماز بھی ہو اور یہی افطار بھی ہو، یہی سب کچھ ہو جائے۔ خطیب الایمان نے کہا بھئی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ ہمارے 150 برادران یوسف ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، اذان ہم دے دیں، نماز یہ پڑھا دیں۔ میں آپ بلادہ فرما رہے ہیں، صلوات پڑھیں محمد والے۔ کہنے لگے اذان ہم دے دیں، نماز یہ پڑھا دیں۔ 150 لوگ یوں کھڑے ہو گئے جیسے کسی نے مرچے کے ڈرم میں ان کو ڈال دیا، اور کہنے لگے صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ان کی اذان کیسے ہوگی؟ خطیب الایمان نے ہاتھ جوڑ کے چیف منسٹر صاحب سے کہا حضور ان کو ہماری اذان برداشت نہیں ہے، ہم تو نماز پڑھنے کو تیار ہیں، صلوات پڑھیے محمد والے۔ بھائی میں فقرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر ممبر سے حق نہ بیان ہو تو کہاں سے ہوگا؟ اس لیے کہ 2 علی کی سند ہے میرے پاس، 2 علی کی، 2 علی کی سند ہے۔ امیر المومنین نے یہ فرمایا، اگر یہ کیا ہے؟ مولانا نے کہا لکڑی کے پٹرے کی کیا حیثیت؟ حضور آپ خطیب ممبر سلونی ہیں، آپ ممبر کو لکڑی کا پٹرا کہہ رہے ہیں؟ مولانا نے کہا میری کیا بات، میرا چوتھا وارث اور میرا علی سید سجاد بھی دربار یزید میں اس کو لکڑی کا پٹرا ہی کہے گا۔ چوتھے امام نے فرمایا اگر تو کہے تو میں لکڑی کے پٹرے پر آ جاؤں۔ میں نے کہا مولا اسے لکڑی کا پٹرا کہہ رہے ہیں؟ مولا نے کہا ہاں، فعل حکیم حکمت سے خالی نہیں ہوتا، معصوم بتانا چاہتے جہاں سے ہمارے نمک کا حق نہ بیان ہو وہ لکڑی کا پٹرا ہے، جہاں سے ہمارے نمک کا حق بیان ہو وہ ممبر ہے، وہی ممبر ہے، وہی
سمجھ آ رہی ہے کہ اس نمک کو کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ صلوات پر محمد والے۔ دیواریں بلند ہو گئیں، کعبہ بن کے مکمل ہوا، بنت اسد کی آغوش میں 3 دن کا بچہ۔ رسول اس بچے کو لے کے چلے، ابھی چلے کہاں، ابھی تو وہیں کھڑے ہیں۔ یہ بچہ مسکرا کے کہتا ہے توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ۔ نبی کون؟ مسلمانوں کی لغت میں امی لقب، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ الٹریٹ، استغفر اللہ خاکم بدہن۔ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ آپ اپنے وقت کے تو وہ لفظیں کیا کہوں گا، آپ کو پڑھایا اس لیے گیا تاکہ آپ نبی کو جاہل ثابت کر سکیں۔ آپ یہی تو بات ہے، نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ چلیے صاحب ٹھیک ہے، یہ 3 دن کا بچہ کہتا ہے توریت سناؤ، زبور سناؤ۔ ابھی تو دیر رجب گزری ہے، خوب سنا آپ نے، آج مجھ سے بھی سن لیجئے۔ نبی نے کہا بسم اللہ۔ امیر کائنات فلک جناب نے جب توریت کی تلاوت کی تو نبی نے مسکرا کے آواز دی، صاحب توریت سے بہتر پڑھا۔ جب زبور کی تلاوت کی تو نبی نے کہا صاحب زبور سے بہتر سنایا علی۔ انجیل پڑھ لی، کا صاحب انجیل سے بہتر سنایا۔ مولا نے مسکرا کے فرمایا قرآن بھی سنا دوں؟ یہ مولا جلدی کیا ہے، توریت آ گئی، زبور آ گئی، انجیل آ گئی، قرآن کل نازل ہوگا، کل نبی کا سینہ رحل قرآن بنے گا، قرآن آ لینے دیجیے تب سنائیے۔ مولا نے کہا مجھے کوئی جلدی نہیں، میں ہوں استاد جبرائیل، حق کے استادی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل لائے گا بعد میں، سناؤں گا پہلے۔ اور جب امیر کائنات نے قرآن کی تلاوت کی، ساری کائنات خاموش، اور کیوں نہ رہے، جب علی کلام کرے تو کسی کو بولنے کا کوئی حق نہیں۔ بھائی اجازت ہو تو میں 4 مصرے پڑھ دوں۔ شبیر حسن خان جوش ولی آبادی نے اس منظر کو منظر عطا کیا، کہتے ہیں اسرار زباں کھول رہے ہیں خاموش، اسرار زباں کھول رہے ہیں خاموش، انوار مجھے توڑ رہے ہیں۔ اسرار زباں کھول رہے ہیں خاموش، انوار مجھے توڑ رہے ہیں خاموش، پے کے محل شناس جبریل امی اس وقت علی بول رہے ہیں خاموش۔ جب علی کلام کرے تو کسی کو بولنے کا کوئی حق نہیں۔ مولا نے کلام کیا، ساری کائنات خاموش۔ وما ینطقو کے مصداق محمد نے خاموشی توڑی اور مسکرا کے فرمایا یا علی تم نے قرآن ویسے پڑھا جیسے میں پڑھا کرتا ہوں۔ سرکار آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں؟ کہا ہاں بھائی، اسی فقرے کے لیے آپ کو یہاں تک لایا تھا، میرا بکھرا ہوا مجمع سمٹ کے آ جائے۔ اور ہمارے یہاں کے مجمع کا کمال یہ ہے کہ ہمارا مجمع قرآن کی آیتوں کی طرح دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اتر کے آتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے عظمت والے۔ مولا نے قرآن کی تلاوت کی، نبی نے کہا یا علی تم نے قرآن ویسے پڑھا جیسے میں پڑھا کرتا ہوں؟ میں نے کہا سرکار آپ نے قرآن؟ نبی نے کہا ہاں۔ سنو، آج سے پہلے تک مجھے جو چاہو کہو، مگر 13 رجب کے بعد مجھے امی نہ کہنا۔ میں نے کہا سرکار کیوں؟ کہا چونکہ آج علی نے میری آغوش میں آسمانی کتابوں کی تلاوت نہیں کی ہے، یہ علی کی پہلی مشکل کشائی ہے۔ علی بتانا چاہتے ہیں کہ میرا محمد صاحب توریت سے، صاحب زبور سے، صاحب انجیل سے بہتر جانتا ہے۔ یہ علی کی پہلی مشکل کشائی ہے۔ اور اب کچھ بدنصب لوگوں نے پھر شروع کیا، کہنے لگے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں۔ ہم نے کہا آپ کو ہمیں سمجھانے نہیں، ہم اپنے والوں کو سمجھانے بڑی بات ہے۔ ہم آپ کو سمجھا کے کیا کریں گے؟ آپ کو اللہ رسول نے سمجھا سکے، ہم کیا سمجھائیں گے؟ ہم کیا سمجھائیں گے؟ آپ خود سمجھائیں، باقی آپ سے اللہ سمجھے گا، ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے والوں کو سمجھا لیں اتنا کافی ہے۔ کہنے لگے یہ کہاں سے پڑھ کے آئے؟ میں نے کہا یہ وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں۔ کہنے لگے وہاں والا تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم نے کہا معاف کرنا، وہاں والا یا وہاں والی تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، تم یہاں والا اور یہی والی سمجھ لو۔ تمہاری 2 برس میں 2.5 لاکھ اور سب صحیح
تمہاری 2 برس میں 2.5 لاکھ اور سب صحیح باعتبار مخرج بخار کے عالم میں لکھی گئی پھر بھی صحیح. اما ہماری 1-2 صحیح مان لو. کہنے لگے یہاں کس نے پڑھایا؟ میں نے کہا وہاں والا تمہاری سمجھ میں نہ آئے گا, یہی والا سمجھو. کہنے لگے یہاں کس نے پڑھایا؟ میں نے کہا سلام کرو اس پاک دامن ماں کو جس نے 3 شب و روز میں 4 آسمانی کتابوں کا حافظ بنا دیا. جب ماں کا کردار اتنا معتبر ہو تو کیا باپ ایسا ہوگا جس نے کلمہ بھی نہ پڑھا ہو؟ مولانا فرما رہے ہیں. اور کلمے کی بحث تو بیکار ہے. اب ایمان ابو طالب پر بحث نہیں ہوگی, تاریخ ہے اس لیے جملہ عرض کر رہا ہوں. ایمان ابو طالب پر بحث نہیں ہوگی, اب عرفان ابو طالب پر بحث ہوگی. اس لیے کہ بغیر آدھار کے کوئی بات کوئی کام ہونے والا نہیں. آپ اپنے ایمان کا آدھار بتائیے, آپ اپنے ایمان کا آدھار بتائیے. ہمارے ایمان کا آدھار ایمان ابو طالب ہے. آپ اپنے ایمان کا آدھار بتائیے, سارے کام آسان ہو جائے. صلوات پر محمد والے. ہمارا مسئلہ آسان ہے, ہماری باتیں. اور اب آغوش رسالت میں 3 دن کا بچہ, رسول اس بچے کو لے کے چلے. ادھر سرکار ابو طالب نے سارے مکے کی دعوت کا اہتمام کیا. دعوت کیا, لنگر نہیں کیا. لنگر اور ہے, دعوت اور ہے. جناب ابو طالب نے پورے مکے کی دعوت کا اہتمام کیا. 700 اونٹ نہر کرائے. اس لیے کہ ابو طالب مکے کی ہر فرد کی خوراک اور ڈائٹ سے واقف تھے. اور راوی کا نام لے لوں مگر ترجمہ نہیں ہو سکتا, شریف لوگ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے. ابن کثیر, ابن عوام, صلوات پر محمد والے. بھائی سب مل کے صلوات پڑھیں حضرت علی. شرفا کی بس میں ترجمہ نہیں ہو سکتا. ابن شہراشو وہ کہتا ہے کہ جناب ابو طالب نے 700 اونٹ نہر کرائے. کھانے سے پہلے 2 شرطیں رکھی. جو قوم کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہو, جس کا پچھلا ریکارڈ خدا خوری رہا ہو, اس کے کھانے سے پہلے 2 اسپیڈ بریکر لگا دیے جائے. کھانے کا کیا, کھانے قوم کا کیا حشر ہوگا. اب وہ تو سسٹم ہی ختم ہو گیا. ہمارے قبلہ حسن ظہیر صاحب تشریف فرما ہے, یہ ہمارے ساتھ حج میں تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت ہم اور یہ ساتھ میں حج میں تھے تو وہ سامنے جناب ابو طالب کا مکان تھا جو لائبریری بن گیا, اور یہ خانہ کعبہ. اب ظاہر ہے وہاں جناب امیر کائنات کا گہوارہ یہ خانہ کعبہ. انہوں نے جلدی جلدی طواف کیا, وہاں پہنچ کے سلام کیا, دسترخوان پر آ گئے. طواف سلام دسترخوان, طواف سلام دسترخوان, طواف سلام دسترخوان. ہم نے کہا حضور یہ طواف کیوں کروا رہے ہیں؟ کہا میری مرضی. ہم نے کہا کیوں؟ یہ 7 کی عدد. آپ کہنے لگے جناب ہم بریلی سے آئے ہیں. ہم نے کہا آپ کے سرمے کی نوک بتا رہی ہے کہ آپ بریلی سے تشریف لے آئے. طواف کی عدد کتنی؟ کہنے لگے جی 7 مرتبہ. آپ کہنے لگے ہم دیوبند سے آئے ہیں. ہم نے کہا ماشاءاللہ آپ کے اب دیوبند رہتا ہے تب تو یہ حشر ہے, کہیں کھل جائے تو کیا ہوگا. بند ہے تب تو یہ حال ہے, کھل جائے تو کیا ہو. کہنے لگے ہمارے یہاں بھی 7 کی عدد. آپ کہنے لگے ہم نوگاوے کے عابدی سید. آپ بھی حج کرتے ہیں؟ ہاں. ہم نے کہا بھئی آپ کیا تو یہ اطلاع ہے کہ آپ صرف کعبے کے, آپ صرف کربلا. کہنے لگے نہیں پرانی بات ہو گئی, اب ہم بھی جانے لگے. ہم نے کہا آپ کیا طواف کر لیجیے, ہمارے یہاں بھی 7. میں نے کہا معاف کیجیے گا بریلی والے کے یہاں بھی 7, اور یہ دیوبند والے کے یہاں بھی 7, اور یہ عابدی سادات کے یہاں بھی 7. سہارنپور میں وہ جگہ نماز میت ہو گئی, اور لیجیے صاحب نماز میت پڑھانے والے نے نماز میت پڑھا دی. پورے گاؤں کا نکاح باطل ہو گیا بغیر 3 مرتبہ طلاق کہے. آپ پلایا فرمان. اب نماز میت نہ ہو گئی, یہ مشین ہو گئی. صلوات پڑھیں محمد والے. بٹن یہاں دبایا, نکاح وہاں ٹوٹا. یہ کیا ہوا؟
کہ بھئی ایسا ہوتا ہے. ہم نے کہا بھئی کہاں ہوتا ہے؟ کہا ہندوستان میں ہوتا ہے مگر یہاں نہیں ہوتا. ہم نے کہا کیوں؟ کہ یہاں ہمارے مفتی صاحب نے اور ہمارے امام صاحب نے اور ہمارے عالم دین نے یہ فرمایا کہ 7 مرتبہ طواف کرو. ہم نے کہا معاف کرنا چھوٹا منہ بڑی بات نہ ہو جائے. نہ تمہارا مفتی تھا، نہ تمہارا مولوی تھا، نہ تمہارا امام تھا. تمہارے مفتی، مولوی اور امام کے وجود ظاہری سے پہلے تمہاری ڈکشنری کا کافر تھا جو کہہ رہا تھا 7 مرتبہ طواف کرو، 7 مرتبہ طواف کرو، 7 مرتبہ طواف کرو. ایک کافر کے کہے پر عمل کر کے تم تو حاجی صاحب ہو گئے، وہ کافر کا کافر ہی رہ گیا. اما یہ کیا بات ہوئی 7 مرتبہ طواف کرو؟ میرے بیٹے کو سلام کرو. میں نے کہا سلام کیوں کروا رہے ہیں؟ کہا ان کی 30 GB کی میموری ہے اور یہ خوب یاد ہے ان کو، مگر یہ 4 GB کی میموری ان کے حلق سے نہیں اترتی. میں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ کہا 30 پارے تو خوب یاد ہوں گے مگر 4 حرف کا لفظ غدیر ان کے حلق سے نہیں اترے گا. میں نے کہا ایسا کیا؟ کہا میں ان کو ابھی سے عادی بنا رہا ہوں، ان کو ابھی سے عادی بنا رہا ہوں کہ سلام یہاں کرو، بیعت وہاں کرنا، تاکہ کہیں سے کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے. اور میں اپنی بات کو اس منزل سے قریب لے آیا. امام، معصوم کردار، معصوم رہنما، معصوم رہبر. ہمارے 12، ہمارے 14، یہ 14 کی لفظ تو ہم یوں کہتے ہیں، ورنہ جو بھی ہے وہ عصمت کی منزل پر ہے. اس لیے کہ جب 7ویں امام کی بارگاہ میں بات آ گئی تو جملہ بطور خاص صلوات پڑھیں. آنے والا آیا کہ اللہ کا مولا آپ کے جد نے یہ فرمایا ہے کہ ہم سب کے سب محمد ہیں. معصوم نے کہا ہاں فرمایا تو ہے. کہا آپ کے جد یہ بھی کہہ سکتے تھے ہم سب کے سب علی ہیں. معصوم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فقرہ کہا میرے جد محمد مصطفیٰ کی دور اندیش نگاہیں صبح قیامت تک کی آنے والی نسلوں پر تھی. میرا نبی کہہ سکتا تھا ہم سب کے سب علی ہیں، اس لیے کہ رفتار، گفتار، کلام، کمال، سیرت، صورت، معیار، زندگی، بندگی، کردار جب سب سارے اعتبار سے محمد ہیں تو یہ سارے اعتبار سے علی کیوں نہیں ہو سکتے؟ معصوم نے کہا بالکل کہہ سکتے تھے ہمارے نبی، مگر ہمارے نبی نے اس لیے اس بات کو نہ کہا کہ نبی کی دور اندیش نگاہیں صبح قیامت تک آنے والی نسلوں پر تھی. نبی اس بات کو دنیا والوں کو بتانا چاہ رہے تھے، اور نبی بتانا چاہ رہے تھے کہ جو بدنصیب قوم ایک علی برداشت نہ کر سکے وہ 14 علی کیا برداشت کرے گی؟ تم نے دیکھا کہاں، تم نے سمجھا کہاں؟ اور آؤ تھوڑا سا نہج الاسرار کے جھروکے سے جھانک کے دیکھو. معصوم نے کہا کیا؟ فقرہ عرض کر دوں. معصوم فرماتے ہیں وہ خدا جو رات کی تاریکی میں شاخوں پر بیٹھ کے سونے والے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا. نہج الاسرار امیر کائنات کا فقرہ. وہ خدا، اردو میں ذرا سا لہجہ بدل جائے تو مزاج بدل جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں وہ خدا جو رات کی تاریکی میں شاخوں پر بیٹھ کے سونے والے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا. چونکہ علی نے ضمانت لی ہے دن کے وقت اڑتا ہوا پرندہ تو گر سکتا ہے، رات کو سوتا پرندہ نہیں گر سکتا. مولا فرماتے ہیں وہ خدا جو رات کی تاریکی میں شاخوں پر بیٹھ کے سونے والے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا، وہ تم علی والوں کو ضمیر سے نیچے کیسے 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 گرنے دے گا؟ مولانا فرما رہے ہیں. اور اسی فقرے کو مولا نے مسلسل کیا. مولا فرماتے ہیں اگر شراب کے چند قطرے سمندر میں گر جائیں، کیونکہ کل کی تاریخ بھی منسوب ہے لہذا میں وہ بات عرض کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں اگر شراب کے چند قطرے سمندر میں گر جائیں اور اس کا بہتا پانی کسی نشیب میں جمع ہو جائے اور وہاں تھوڑی سی گھاس پیدا ہو جائے اور اس گھاس کو کوئی گھوڑا انجانے میں چر لے اور پھر اسی گھوڑے کو علی کے سامنے سواری کے لیے پیش کیا جائے. لفظ پھر دوہرا دوں. اگر چند قطرے شراب کے سمندر میں گر جائیں، سمندر میں، اور اس کا بہتا پانی کسی نشیب میں جمع ہو جائے اور وہاں تھوڑی سی گھاس پیدا ہو جائے اور اس گھاس کو کوئی گھوڑا انجانے میں چر لے اور پھر اسی گھوڑے کو علی کے سامنے سواری کے لیے پیش کیا جائے تو علی ایسی سواری سے بھی گریز کرتا ہے. لفظ پہنچ گئی.
اور جس فقرے کے لیے آپ کو یہاں تک لایا تھا، مولا فرماتے جو علی ایسی سواری سے گریز کرتا ہو، کیا اس گھر میں رہنا پسند کرے گا جہاں اس کے باپ نے کلمہ نہ پڑھا ہو؟ عجیب منزل ہے، عجیب منزل ہے، عجیب منزل ہے، عجیب منزل ہے۔ امیر کائنات فلک جناب ابو تراب، معصوم کردار پوری دنیا کے لیے، اور آج کے اس دور حاضر میں مولا کے وہ خطبے ہمارے لیے مشعل راہ ہو سکتے ہیں، اگرچہ ہم انہیں پڑھیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا نے دونوں کنڈیشنز بتائی ہیں۔ مولا نے فرمایا جب غیر کی حکومت ہو تو کیسے جینا چاہیے، جب اپنی حکومت ہو تو کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ مشعل راہ ہے ہمارے لیے، اور ہم نے اس بات کو مکمل کیا۔ آزمائش، امتحان اور ابتلا انسانی زندگی کا جز، اور قدرت نے اپنے معصوم رہنما کو آزمائش کی منزلوں سے گزارا۔ جو جس اعتبار سے گزر گیا اس کو اسی اعتبار سے انعامات تقسیم کیے گئے، اور جب اس نے انعامات کو حاصل کر لیا تو خدا کی بارگاہ میں دست سوال بلند کر دیا۔ عزیزوں، جس مقام پر امام کے، جس مقام پر نبی کے امتحان کی آخری منزل ہو، اس سے بہت آگے امام کے امتحان کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم جس امام کے حوالے سے آج جمع ہیں، جس کی شہادت کی تاریخ پوری زندگی معصوم کو قید خانے میں رکھا گیا، سب سے کم عمر ہے معصوم کی، اور اس کم عمر معصوم کو جتنی زیادہ مشقتیں دی گئیں، آج بھی آپ اس مقام پر جا کے دیکھیں تو وہ قید خانہ، اس میں ایک اچھا صحت مند انسان اس میں بیٹھ نہیں سکتا، اس میں زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے کہ اتنے کانٹے ہیں، ان پتھروں پر وہ کانٹے لگے ہیں جن کے درمیان میرے معصوم نے مصلی بچھا کے اپنے خدا کو یاد کیا۔ عزیزوں، میں فقرہ یہاں عرض کر رہا ہوں اور شہادت کی گفتگو ہونی ہے۔ 4 مظلوم شخصیتیں وہ ہیں، بلکہ لفظیں بدل دوں، 4 مظلوم شخصیتیں، 4 شخصیتیں وہ ہیں کہ جن مظلوم شخصیتوں کو غسل دینے والے چیخ مار کے روئے۔ آوازیں بلند ہیں۔ 4 مظلوم شخصیتوں کو غسل دینے والے چیخ مار کے روئے۔ تاریخ مظلومیت کی پہلی مظلوم شخصیت جناب شہزادی، جنہیں غسل دینے والے ہمارے اور آپ کے امام چیخ مار کے روئے۔ جب سلمان نے کہا مولا کیا ہوا، کہا شہزادی کی 4 پسلیاں ٹوٹ گئیں، مگر زہرا نے مجھ سے کبھی شکایت نہ کی۔ یہ تاریخ مظلومیت کا پہلا جنازہ تھا جسے غسل دینے والے علی چیخ مار کے روئے۔ تاریخ مظلومیت کا دوسرا جنازہ اس 4 برس کی بچی کا جسے غسل دینے والی غسالہ چیخ مار کے روئے۔ جب زینب علیہ مقام نے پوچھا تو کیوں رو رہی ہے، کہا بی بی اس بچی کو مرض کیا تھا، کہا اسے کوئی مرض نہیں تھا، بی بی معاف کرنا، جب میں اس کے جسم سے کرتا الگ کرنا چاہتی ہوں تو کرتا تنہا الگ نہیں ہوتا، اس کے بعد میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ تاریخ مظلومیت کا تیسرا جنازہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کا، جنہیں غسل دینے والے 5ویں امام، کربلا کے چشمدید گواہ امام محمد باقر چیخ مار کے روئے۔ مولا نے پوچھا، مولا سے کسی نے پوچھا مولا کیا ہوا، مولا نے فرمایا میرے بابا امام سجاد کربلا سے شام و کوفہ تک رکوع کے عالم میں، رکوع کے عالم میں، رکوع کے عالم۔ اے مولا ایسا کیا ہوا، کہا تمہیں کیا بتا، میرے بابا کے طوق گراں بار سے ہماری چھوٹی چھوٹی گردنوں کو رسیوں میں باندھ کے اس طوق میں باندھ دیا گیا تھا۔ جب کبھی میرا بابا اپنی گردن سیدھی کرنا چاہتا تھا، کبھی میرے گلے کا پھندا سخت ہوتا تھا، کبھی سکینہ شہزادی کے گلے کا پھندا سخت ہوتا تھا، میرا بابا پھر رکوع کے عالم میں کربلا سے شام و کوفہ۔ امام محمد باقر کہتے ہیں میں نے اپنے بابا کو غسل کے پٹرے پر لٹایا، صرف تصور شرط ہے۔ یہ تاریخ مظلومیت کا تیسرا جنازہ ہے۔
میں نے اپنے بابا امام سجاد کو غسل کے پٹرے پر لٹایا، اس کے بعد مولا چیخ مار کر روئے، مولا کیا ہوا؟ کہا اتنے زیادہ زخم تھے کہ میں پانی کہیں ڈالتا تھا زخم کہیں ہرا ہوتا تھا۔ اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اور آخری فقرہ پھر زیارت بھی کر لینا، تابوت بھی اٹھا لینا عزیزوں، تاریخ مظلومیت کا۔ چوتھا جنازہ ہمارے اور آپ کے 7ویں امام موسی کاظم کا۔ فقرہ عرض کر دوں، بہت کافی ہے رونے کے لیے، جب یاد کرنا تب رونا۔ رضائے قریب امام رضا چیخ مار کے روئے، اے مولا کیا ہوا؟ کہا تمہیں کیا پتا، میرا بابا ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا۔ ایسا تیز اثر زہر دیا گیا کہ ہڈیوں کی طاقت باقی نہ رہی۔ اس کے بعد میرے بابا کے جنازے کو قالین میں لپیٹا گیا، اور قالین میں لپیٹا نہیں گیا، قالین میں لپیٹ کے اسے کم سے کم 20 لوگوں نے نچوڑنا شروع کیا۔ ہڈیوں کی طاقت ختم ہو چکی تھی، اور پھر اسی قالین کو بغداد کے پل بنا کے رکھا۔ چلو چلو رافضیوں کا امام دنیا سے گزر گیا۔ جب چاہنے والوں نے آ کے جنازے کو قالین سے الگ کرنا چاہا تو ہڈیوں میں اور زنجیروں میں فرق محسوس نہیں ہوتا تھا، مگر پھر قرآن لکھا و کفن دیا گیا، امام کو کفن ملا۔ عجب نہیں امام رضا نے کربلا کا رخ کیا ہو، اے میرے جد حسین، میرے بابا کے جنازے کی بے حرمتی ہوئی، مگر تمہارا لاشا بے گور و کفن کربلا کے مقتل میں، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، زہرا کی آواز فضا میں بلند ہوتی رہی، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، ہاں تابوت لے کے آئیے آہستہ آہستہ، تاکہ امام کے زخم پھر سے ہرے نہ ہو جائیں۔ آؤ ماتم کرو، امام کو شابو، رضا قریب کو شابو۔ یا حسین